नबीना मुहम्मद बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व एहसान से सूरह अल-आराफ़ की आयत नंबर 136 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। आयत नंबर 137 से लेकर 140 तक इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअौरसनल क़ौमल लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून मशारिक़ल अर्ज़ वमग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इस्राईल बिमा सबरू वदम्मरना मा कान यस्नअ फ़िरऔन वक़ौमुहु वमा कानू यारिशून। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर फ़अतौ अला क़ौम यअकुफ़ून अला अस्नाम लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून। इन्न हाउलाइ मुतब्बरुम मा हुम फ़ीह मुतब्बरुम मा हुम फ़ीह वबातिलुम मा कानू यअमलून। क़ाल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन वहुव फ़द्दलकुम अलल आलमीन। वअौरसनल क़ौम, और हमने उस कौम को जानशीन बना दिया, अल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून, जो कि कमज़ोर समझे जाया करते थे, मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, उस ज़मीन के मशरिक़ों और मग़रिबों का, अल्लती बारकना फ़ीहा, जिसके अंदर हमने बरकतें उतारी, व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना, और आपके रब का अच्छा कलमा साबित हो गया, अला बनी इसराईला, बनी इसराइल पर, बिमा सबर हो, बवजह उसके जो उन्होंने सब्र किया, वदम्मरना, और बर्बाद कर दिया, मा काना यस्नअ फ़िरऔन, जो कोई फ़िरऔन बनाता था, व क़ौमुहु, और उसकी कौम, व मा कानू यारिशून, और जो वो ऊंची इमारतें बनाते थे।
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار اتارا، فاتوا علی قوم، تو وہ ایک ایسی قوم پر آئے، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے، قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، ہمارے لیے بھی ایک کوئی معبود بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے ان کے لیے معبود ہیں، قال انکم قوم تجہلون، تو اس نے کہا بے شک تم تو ایسے لوگ ہو جو جاہل ہو، جن میں جہالت ہے، ان ہؤلاء، یقیناً یہ جو لوگ ہیں، متبر ما ہم فیہ، برباد ہونے والا ہے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، اور انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود تلاش کروں، وہو فضلکم علی العالمین، جبکہ وہی ہے جس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، بوجہ اس کے جو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اب فرمایا ہم نے اس قوم کو زمین کا جانشین بنا دیا جو بڑے کمزور سمجھے جایا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل۔ اللہ کا یہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل تک پہنچ چکا تھا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، بہت ممکن ہے اور قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، اور پھر وہ دیکھے گا کہ تم زمین میں کیا کرتے ہو۔ تو فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت سے پہلا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب دوسرا وعدہ اللہ نے فرمایا وہ بھی ہم نے پورا کر دیا، اور وہ یہ کہ زمین میں وہ لوگ جو بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے کہ کبھی یہ سر نہیں اٹھا سکتے، ان لوگوں کو اللہ نے زمین کا جانشین مقرر کر دیا، اور ایسے کہ اس زمین کے مشرق اور مغربوں کا ان کو مالک بنا دیا، جس کے اندر اللہ نے برکت ڈالی ہے۔ یہ زمین کون سی ہے؟ یہ شام کا علاقہ ہے، شام کا کچھ حصہ جو اب بھی شام کہلاتا ہے۔ صرف یہ علاقہ شام نہیں ہے بلکہ التی بارکنا حولہ، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ پرانا جو شام کا علاقہ تھا، یہ موجودہ شام اور فلسطین اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، عراق وغیرہ، ان سارے علاقوں پر محیط۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور میں تو یہ سارا علاقہ ان کے قبضے میں نہیں آیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم عمالقہ سے جب جنگ ہوئی، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، تو یہ بنی اسرائیل کے عروج کا وقت ہے۔ تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری برکت والی زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا ان کو مالک بنا دیا۔ اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ مصر اس میں داخل نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کا جو علاقہ جہاں پر فرعونہ پہلے حکمران تھے، یہ علاقہ بھی بنی اسرائیل کے حکمرانی کے اندر آیا۔ تو ایک بڑے زمین کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکمرانی عطا فرما دی۔ فرمایا تمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر آپ کے رب کی اچھی بات مکمل ہوئی، اور وہ اچھی بات یہ تھی کہ اللہ ان کو استقامت کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے زمین میں جانشینی عطا فرمائے گا، اور فرعون سے نجات عطا فرمائے گا، بما صبروا، بوجہ اس کے جو یہ صبر کرتے رہے، باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل میں بہت ساری کمزوریاں تھیں، اور غلامی کی زندگی انسانوں کے ذہنوں کو ویسے بھی مفلوج کر دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ مغلوب غالب قوم کے کلچر کا بھی اثر لوگوں پر پڑتا ہے۔ لیکن ان سب بیماریوں کے باوجود بنی اسرائیل دین پر قائم رہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور بار بار کی کمزوریوں اور بعد میں بھی بہت ساری کمزوریوں کے باوجود دین سے نہیں پھرے۔ تو بعد میں چونکہ انہوں نے بہت ساری ناشکریاں کی اور دین کے اندر تحریف کرنا شروع کر دی، تو اللہ کا ایک مرتبہ پھر ان پر غضب ہوا۔ لیکن اس سے قبل یعنی فرعون وغیرہ کے مقابلے میں تمام تر ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود اور گھبرانے کے باوجود اور کمزوری دکھانے کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی شریعت پر ایمان لاتے ہی رہے اور صبر کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اس چیز کا اجر ملا کہ جو انہوں نے صبر کیا۔ تو ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کو اور جو کچھ وہ تعمیرات کرتے تھے ان سب کو برباد کر دیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ مادی ترقی اور دنیاوی ترقی، سپر پاورز ایک بڑے لیول پر پہنچ چکی ہیں، ان کو اب ہرانا ممکن ہی نہیں رہا، اور ان کے مقابل تو کھڑا ہی نہیں ہوا جا سکتا۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، وگرنہ جب اللہ رب العزت برباد کرنے پر آتے ہیں تو اللہ خود فرما رہے ہیں اس قوم کو اللہ نے وارث بنایا جو بڑی کمزور تھی، اور ان کو ہلاک کیا جو بڑے طاقتور تھے اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، ایسی عمارتیں کہ اہرام مصر جیسے عمارتیں آج بھی انسان حیران ہے کہ اس دور میں انہوں نے کیسے بنائی، اس کا آرکیٹیکچر سمجھ نہیں آتا کہ کیسے اتنی شاندار طریقے سے اتنی اونچی عمارتیں بنانے کے باوجود اس میں ہوا کا گزر ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں فلاں ہے، اور اس دور میں جب کہ کرینیں نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اتنی ہائٹ پر کیسے لے جایا گیا۔ تو یہ ان کے پاس دنیاوی مادی ترقی کے اسباب اور اس قدر آرکیٹیکچر تھا تو وہ اس لیول پر پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہم نے اس سب کو برباد کر دیا۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیاوی ظاہری چکا چوند کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے ہاں ایمان، اللہ کے ساتھ تعلق اور توحید کی اہمیت۔ جو اس سے روگردانی کرتا ہے اللہ اس کی ایک رسی دراز کرتا ہے، اور ایک وقت آنے پر اللہ تعالیٰ پھر اپنا عذاب بھیجتے ہیں اور اس سے وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے جس پر لوگ بڑا فخر کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین پر نہیں آتے۔ فرمایا اب جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار اتارا تو ایسی قوم کا سامنا ہوا جو اپنے بتوں کے اوپر جمے بیٹھے تھے، یعکفون علی اصنام لہم، عاکف معتکف اسی لیے اعتکاف کہتے ہیں، جم کر مسجد میں بیٹھ رہے ہوں، یعنی کسی چیز پر بہت مجاور بن کے وہ بیٹھ گئے تھے، تو بتوں کے اوپر وہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹس سے بس ہونے کو تیار نہیں تھے۔ اب چونکہ ایک طویل عرصہ فرعونہ کے ساتھ رہے تھے اور وہ بت پرست تھے، تو بنی اسرائیل کو بھی یہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ وہ ظاہری طور پر معبود کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے یہ چیز بار بار جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یہاں بھی کہنے لگے ان کو دیکھ کر کہ ہمارے لیے بھی ایسے الہ بنا دے جیسے ان کے لیے الہ ہے۔ آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نے جب بچڑا بنایا تو چونکہ فرعونہ مصر کے ہاں اسی طرح گائے مقدس تھی جس طرح ہندوؤں کے ہاں مقدس ہے، تو فوراً سمجھ بیٹھے کہ یہ الہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے چل کے مطالبہ کیا کہ ارین اللہ جہرا، ہمیں تو اللہ پر ایمان ہے لیکن ہمیں اللہ سامنے دکھائیں، کہ وہ جو ایک ثقافتی مغلوبیت تھی ذہن کے اندر کہ معبود جو ہے وہ سامنے کسی بت کی صورت میں یا شکل و صورت کی صورت میں نظر آنا چاہیے، یہ غیب پر ایمان لانا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ یہ چیزیں در حقیقت انسان کی ایمانی کمزوری کی علامت ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں ایک جگہ سے ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک ذات انوات نام کا درخت تھا، اور اس کے اوپر جو ہے نا لوگ آ کر اپنی تلواریں لٹکاتے تھے، اور کسی جگہ سفر پر جانے سے پہلے یا کسی مہم پر جانے سے پہلے وہاں آ کر نا برکت حاصل کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہاں سے گزر ہوا تو بعض لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے یہی مطالبہ کیا، کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، اللہ کا رسول یہ مشرکوں کے لیے ذات انوات جیسی جگہ بنی ہوئی ہے، آپ کوئی جگہ ہمارے لیے بھی ذات انوات جیسی مقرر کر دیں، ہم بھی وہاں جا کے چڑھاوے چڑھایا کریں اور جانے سے پہلے خیر برکت وہاں سے لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھ سے ویسے ہی مطالبہ کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ آپ ہمارے لیے ویسے ہی الہ بنا دے جیسے ان کے الہ ہیں۔ تو اسلام میں اس قسم کی تبرکوں کی اور مقدس جگہوں کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ شد الرحال جائز نہیں، 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کا صرف سفر بھی بابرکت، یعنی باقی تو عبادات ہی ہیں نا، عمرہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے فضیلتیں ہیں، لیکن صرف مسجدوں کو دیکھنے جانا، ان کی زیارت کے لیے جو ہے نا سفر کر کے جانا، ان 3 مسجدوں کے علاوہ جائز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ کو، کسی قبر کو، کسی مقبرے کو اور کسی دربار کو، کسی درخت کو، کسی اونچی پہاڑی کو، کسی پتھر کو بابرکت نہیں بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل
وضاحت کے ساتھ سیکھ لی تھی. یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چوم رہے اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں انک حجر، تو ایک پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، اور میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا میں ہرگز تجھے نہ چومتا. کیوں کہ نفع نقصان کی مالک ذات صرف اللہ کی ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بھی بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک دماغ کے اندر بیماری بیٹھی ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے جس کو ہم جا کر چڑھاوے چڑھائیں، جس کو ہم گلوریفائی کریں، جس کو جا کر ہم سیلیبریٹ کریں. تو نتیجہ یہ ہے ہندوؤں کے بالکل متوازی کچھ لوگوں نے دین اسلام میں بھی چیزیں بنا لی. جس طرح ان کے ہاں دیوی دیوتاؤں کے مندر ہیں، اس طرح ہمارے ہاں بزرگان دین کے دربار ہیں. جس طرح ان کے ہاں دیوی دیوتاؤں کے مجسمے ہیں، ہمارے ہاں بزرگوں کی تصویریں اور قبریں ہیں. جس طرح وہ وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، ہمارے بھی جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں. جس طرح وہاں پر پرساد ملتا ہے اس طرح ہمارے ہاں بھی تبرک ملتا ہے. جس طرح وہ وہاں پر منتوں کے دھاگے اور کڑے باندھتے اور پہنتے ہیں، اس طرح ہمارے ہاں بھی مزاروں پر منتوں کے دھاگے اور کڑے باندھے جاتے ہیں اور پہنے جاتے ہیں. کوئی فرق نہیں. اور وہ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کہتے ہیں کہ بس وہ فرق صرف اتنا ہے، وہ کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں، یہ لیٹی مورتی کو پوجتے ہیں. واقعتاً اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. اور جس طرح وہ اپنے بتوں سے حاجت روائی اور مشکل کشائی اور نفع اور نقصان اور اولاد اور رزق سب کچھ کے طلبگار ہیں، اسی طرح یہاں ان درباروں پر اور مقبروں پر صاحب قبر سے اور ان درباروں کی جو ہے نا دور و دیوار سے ہر قسم کی خیر اور برکتیں سمیٹنے کا سلسلہ ہے. لوگ اپنے کپڑے جو ہے وہ قبر کے ساتھ مل رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا اٹھا کر جالیوں کے ساتھ رگڑ رہے ہیں، اور کیا ہے جی اس سے برکت کا حصول ہو جائے. یہ ہندوانہ رسم و رواج کا وہ اثر ہے جو نسل در نسل ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے. وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دیوالی مناتے ہیں اور مختلف قسم کے اپنے دیوتاؤں اور بھگوانوں کے دن مناتے ہیں. اس میں شرلیاں پٹاخے پھوڑتے ہیں، رنگ بکھیرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں. آج آپ ہمارے ہاں دیکھیں تو یہ عید میلاد النبی کے نام پر اور دیگر خرافات کے نام پر اسی طرح کے شرلیاں پٹاخے، شب برات میں شرلیاں پٹاخے اور کھانے مانڈے پکا کر ایک دوسرے کے ہاں بھیجنے ہیں. اور اب تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں روز ہر دفعہ ہر سال کوئی نئی خرافات نظر آتی ہے. کسی جگہ شیطان بنایا ہوا ہے کہ جی اس دفعہ تو ہم نے شیطان کو بھی خوشی میں شریک کر لیا، اور کہیں حوریں بنائی ہوئی ہیں، خواتین پورے میک اپ کے ساتھ پیچھے پر لگا کے کہ جی یہ حور ہے. اور اسی طرح مسجدوں کے بالکل چھجوں پہ کھڑے ہو کے، یہ نہیں کہ بازاروں میں، مسجدوں کے چھجوں پر کھڑے ہو کر انڈین گانوں کے اوپر رقص کر رہے ہیں لڑکے. اور کیا ہے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہو رہی. یہ کیسی آمد کی خوشی؟ یہ حقیقتاً بالکل ہندوانہ رسم و رواج کی کاپی ہے اور کچھ نہیں. اور بعض لوگوں نے تو اب کہنا بھی شروع کر دی. میں نے اس دفعہ ایک تحریر پڑھی ہے، اس میں میلاد منانے والے کی یعنی والوں نے اس بات کے طور پر دلیل یہ پکڑی ہے کہ یہ کوئی ہم ایسی عبادت نہیں کرتے کہ وہ والی عید ہے کہ جس طرح عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے، بلکہ یہ کلچرل چیز ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ ہم جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کرنے کا یہ ہمارا کلچرل طریقہ ہے. تو چلو یہاں تک تو آئے کہ بھائی یہ اس کا بر صغیر سے باہر کوئی وجود نہیں، یہ ہمارا ثقافتی معاملہ ہے. جو ثقافتی معاملہ ہوتا ہے وہ علاقائی ہوتا ہے. تو علاقائی چیز تو بین البر اعظم ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو علاقائی ہوتی ہے. تو بھائی اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کے جو ثقافتیں ہیں ان کو مہذب کر دے، ان ثقافتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق کر دے. اس لیے نہیں کہ ہر کوئی بندہ اسلام کو تروڑ مڑوڑ کر اپنی ثقافت کے مطابق کر دے. عربوں کی ثقافتوں میں بہت ساری چیزیں تھیں، جو اچھی تھی اس کو اسلام نے اس کو برقرار رکھا، جو بری تھی اسلام نے اس کو ختم کر دی. مثلا عربوں کے ہاں ایک ہی وقت میں ایک بندے کے نکاح میں درجنوں عورتیں، بعض روایات میں تو تاریخی روایت پتہ لگتا ہے کہ 100 کے قریب عورتیں ایک بندے کے نکاح میں بیک وقت بھی ہوتی تھی.
اسلام نے آ کر اس کو مہذب کیا کہ بیک وقت 4 خواتین سے زیادہ نکاح نہیں ہو سکتا. اسلام نے آ کر ان کے کلچر میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اس کلچر کو مہذب کیا اور بتایا کہ عورت کا بھی وراثت میں حصہ ہے. ان کے ہاں تو یہ صورتحال تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کے ہاں کسی جانور کے ہاں کوئی بچہ ہونے لگتا تو کہتے کہ اس بچے کو صرف ہمارے مرد اور ہمارے لڑکے کھائیں گے, اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو اس میں پھر ہماری عورتیں شریک ہو جائیں. تو اسلام نے آ کر ان ساری چیزوں کو مہذب کیا. ان کے ہاں خواتین کو پیدا ہونے پر بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, اسلام نے آ کر اس کو حرام قرار دیا. اسی طرح قبائل ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق ہتھیا لیتے تھے, تو اسلام نے آ کر اس چیز کو مہذب کیا. ثقافت کے نام پر ہر چیز کو قبول نہیں کیا. تو یہ کہنا کہ جی ہمارا ثقافتی پہلو ہے اس لیے ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں, ثقافتی پہلوؤں میں صرف ان چیزوں کی گنجائش ہوگی جو کتاب و سنت کے مطابقت میں ہوں. جیسے مثلا کسی علاقے کا کوئی ایسا لباس ہے جو شریعت کے بتائے ہوئے ضابطے کے برخلاف نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, وہ ثقافتاً اس کو پہن سکتے ہیں. اسی طرح ملنے جلنے کے جو طریقے ہیں آپس میں, عرب اور طریقے سے معانقہ کرتے ہیں, ہم اور طریقے سے معانقہ کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب تک وہ شریعت کے کسی حکم کی تصادم نہیں ہو رہا تو اس وقت تک اس طرح ملنے جلنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح خوشیاں منانے کے طریقوں میں اگر شرعاً ناجائز امور شامل نہ ہو تو اپنے اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق خوشی منانے کی اجازت ہے. تو یہ طریقہ کار اسلام نے رکھے. یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے اندر سارا کچھ شامل کر دیں اور آخر میں کہیں کہ یہ تو ہمارا ثقافتی پہلو. تو یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بھی آپ معبود بنا دیں. حضرت موسیٰ نے کہا ان ہؤلاء متبر ما فیہ وباطل ما کانوا یعملون, تم ان جیسا بننا چاہتے, ان کے تو اس عمل کو ہی اللہ برباد کرنے والا ہے اور جو کچھ یہ پہلے کرتے آئے وہ بھی باطل ہی ہے. تو انسان کو دوسرے کو دیکھ کر ایک دم سے متاثر ہو کر اپنا آپ بگاڑ نہیں لینا چاہیے کہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گا. اب آپ دیکھیں فی زمانہ ہمارے ہاں سو کالڈ پڑھا لکھا اور ماڈرن طبقہ بہت سارے ایسے رسم و رواج کر رہا ہے جو صرف دیکھا دیکھی ہو رہے. مثلا آپ یہ وہ دیکھیں, یہ مدرز ڈے اور فادرز ڈے ہمارے ہاں اس کا کیا تک ہے؟ ہم تو الحمدللہ اپنے ماں باپ کی جو قدر کرتے ہیں ان کے ہاں تصور ہی نہیں. تو جو دین ماں باپ کا اس قدر حق بیان کرتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے پہلا حق ماں کا, وہ بھی 3 گنا پھر باپ کا ہے, اور جنت کا درمیانی دروازہ باپ کو قرار دیا گیا ہے, اور اس کی دعا جو ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے. اور ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ دنیا کے معاملات میں معروف طریقے سے ہی رہنا. اس قوم کے لوگ ایک دن سال میں مدر ڈے اور فادر ڈے کے طور پہ منائیں تو یہ کیا ہے؟ مرعوبیت کے علاوہ تو کچھ نہیں. پھر دیکھا دیکھی ویلنٹائنس ڈے من رہا, بے حیائی کا اور حرام کاموں کا ایک ارتکاب ہے. اسی طرح دیکھا دیکھی سالانہ بہت سارے فنکشنز جو ہیں وہ اختیار کر لیے گئے. یہ کیا ہے؟ دوسروں کی بے وقوفیاں انسان دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو. کیوں؟ اصل میں ذہنی طور پر غلامی ختم نہیں ہوئی. بنی اسرائیل بھی نئے نئے آزاد ہوئے تھے, ذہنی طور پر ابھی غلامی سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوا تھا. تو گورے انگریز تو ہمارے پاس سے چلے گئے, لیکن ایسی نسل چھوڑ گئے جو ان کی تربیت یافتہ تھے تو کالے, لیکن اسی طرح کھاتے پیتے تھے, اسی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے, انہوں نے اپنی نسلیں بھی ویسے ہی پروان چڑھائی ہیں. تو وہ ذہنی غلام ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے اردو بولتے ہوئے تکلیف ہوتی, اور اردو کی اگر بولیں بھی تو 4 لفظ جو ہے بیچ میں انگریزی کے گھسیڑنے ضروری ہوتے, اور اردو کے الفاظ بھی انگریزی کے جو نطق ہے, جو ایکسنٹ ہے, اس کے اندر بولنے کی کوشش کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ذہنی غلامی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا؟ اور پھر اپنے لباس کے اندر, اپنے کلچر کے اندر وہ ساری چیزیں فالو کرنا جو ہماری نہیں ہیں, وہ ساری چیزوں کے پیچھے پڑ جانا جو ہماری نہیں ہیں. اس کا کیا نتیجہ؟ یہ بنیادی طور پر ذہنی غلامی کی نشانیاں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ لوگ تو برباد ہوئے پڑے ہیں اور ہمیشہ سے ہی باطل کر رہے ہیں, تم بھی یہ کام شروع کرنا چاہتے ہو اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ ابغیکم الہ, میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, جبکہ اس اللہ نے تمہیں جانوں پر فضیلت دی. فرعون جیسے ظالم سے اور اس کی قوم سے تمہیں جان چھڑوا کر آزادی جیسی نعمت عطا کر کے یہاں بہترین زمین کے اندر تمہارے رہنے کا انتظام کر دیا. اس کے باوجود تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر تم اللہ کے سوا اوروں کو اپنے سامنے معبود بناؤ.
حقیقت یہ ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اور یہی وہ ظلم ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بندہ اپنے رب کو تمام تر نعمتیں انجوائے کرنے کے باوجود چھوڑ دے اور اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا شریک بنانا شروع ہو جائے۔ اگلی آیات میں مزید اس حوالے سے بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔